یہ حضرت عبداللہ بن سلام علماء بیٹھے ہیں، یہ علماء یہود میں سے تھے۔ فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا، ہجرت فرمائی آپ نے، کہتے میں بھی روئے انور کی زیارت کرنے گیا، کہتے جیسے آپ کے چہرے والدہا پہ میری نظر پڑی تو بے ساختہ میں کہہ اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ آئے آئے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بھی بولے کمال کیا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور پھر حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف دیاکھ مستانی، مخمور آنکھی ہنمند بھریاں ہے۔ اور میں ان بچوں سے کہا کرتا ہوں، ایک ایسا جملہ ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے بس ڈر کے مارے نہیں پڑتا کہ بندہ اس کو تسبیح پہ پڑھے۔ موتی پروئے ہیں حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، مصرع کیا ہے خود ہی فرماتے ہیں۔ دیکھا نا ہماری بیویاں وہ کیا کرتی ہیں، سرخ کرنے کے لیے لپسٹک لگاتی ہیں، لیکن حضور پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لبا سرخا کھا کے لال یمن، آئے آئے حضور محبوب آپ کی لبہائے مبارکہ اتنے سونے ہیں، لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہیں کلیاں ہیں، آئے آئے پھر خود ہی بات ختم کر دی، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جھاڑیاں ہیں، آئے آئے اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں مرم پہ انگلیاں ہیں۔ تو وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ فرماتے میں زیارت کر رہا، آپ فرماتے ہیں اقامت کہی گئی، خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی، کہتے نماز ختم ہو گئی، محبوب علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے تھے، کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، آپ نے خواب میں سب کو ایک ایک کھجور دی، مولا علی پاک فرماتے ہیں خواب ہی میں نے وہ کھجور کھا بھی لی، لیکن آپ فرماتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں منہ پھر بھی میٹھا ہے، آئے آئے منہ پھر بھی میٹھا ہے۔ اچھا فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی، اور کہتے ہیں یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق مصلی پہ بیٹھے ہیں، اور بیٹھے اسی انداز سے ہیں جس طرح خواب میں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا، پھر میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اقامت کہی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، کہتے ہیں آپ نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں محبوب علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نماز ختم ہو گئی، حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں آپ نے خواب میں سب کو ایک ایک، آپ نے سب کو نا ایک ایک کھجور دی، آپ فرماتے میں نے کھا لی، کہتے جب کھجور کھا لی نا تو میں نے خیال کیا وہ خواب میں تو محبوب علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں لے سکا، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں، ایک اور کھجور لے لیتا ہوں، کہتے میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور دے، کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے علی جی خواب چ محبوب نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا، اگر خواب میں محبوب علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ اب حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں عمر یہ کیا رنگ ہے، تو آپ آگے سے فرماتے ہیں اے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھ آپ مجھ سے رہے ہیں، وہ کیا تھا، بزرگ فرماتے ہیں رات تو وہ ایک ہی تھی، رات تو وہ ایک ہی تھی، لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھا دیا تھا، لیکن حضرت آج ہماری وہ راتیں کھو گئی ہیں، ان کو تلاش کرو، مانگت کولو منگن والا ہمیشہ دن خالی، اپنی اللہ اور اللہ دے رسول دے منگتے بنو، اور سنیو تانوں تے رب نے داری بڑے دے چھڑے نے، در مولا علی مشکل کشا، در امام حسین، در داتا صاحب، در غوث پاک ہے، ہمیں تو اللہ نے داری بڑے دے دی ہے، کتے بھی جا کے دستک دے لو جاتا ہے، لیکن
لیکن وہ دستک والی کہانی نہیں رہی کوئی. تو کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کیا کہا, میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کہتے میں چلا گیا. عرض کرتا امیر المومنین جب میں واپس آیا نا تو دل اڑ رہا تھا, پتہ نہیں اللہ نے دی دیتی ہے کہ پتر دی دیتا ہوئے گا تو یہ نہ رکھاں گا, پتر دیتا ہوئے گا تو یہ نہ رکھاں گا. لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب میں گھر آیا تو آگے کیا دیکھتا ہوں, گھر کو تالا لگا ہوا. کہتے میں بڑا حیران ہوا, میری بیوی کدھر گئی؟ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ اس نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گئی. ہم نے بچے کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا. ایک شخص میرے ساتھ گیا, اس نے جا کے قبرستان کی قبر کی نشاندہی کی. میں نے جو ہے نا وہاں دعا کیا گیا, زور پڑی, اثر پڑی, مغرب پڑی, عشاء پڑی. جب عشاء پڑھ کے اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل کھچا کھچا جا رہا تھا قبرستان کی طرف. میرا دل کر رہا تھا میں پھر قبرستان جاؤں اور اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے نا قرآن پڑھ کے اس کے لیے دعا کروں. آپ کو پتا ہے دن کے وقت ڈر کے ہمارے قبرستان کو نہیں جاتا, رات کو کس نے جانا تھا, لیکن کیا ہے وہ چیز کھینچ رہی ہے. اور اس کرتا امیر المومنین میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا. جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں, قبر سے شعلہ روشن آگ نکل رہی ہے. میں بڑا گھبرایا. میری بیوی تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی, با حیا تھی, با کردار تھی, اخلاق بڑا اچھا تھا, اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں نے ارادہ کیا میں قبر کھول کے دیکھوں گا. اصل میں غیب خود ہی کروا رہا تھا صاحب. میں نے ساری قبر کھول ڈالی. جب قبر میں اترا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے, جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی تیرے یہ پتر دی تیرے شکل بڑی ملتی. میں بھی حیران ہوں. میں نے اس کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکلا. جیسے قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے, او بندیا تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی یا اللہ میری جڑی دنیا چاہن والی اولاد ہے انہوں تیرے والے کرنا. ساڈے والے کر کے گیا ہے زندہ واپس کیتا ہے, بوڑھی ساڈے والے کر کے جاندا وہ بھی تینوں زندہ ہی دینی سی. بات تو یقین کی ہے نا, راج یقین پیدا کرو. سارا کچھ ہی ہے, سب کچھ ہے, صرف یقین کی کمی ہے. صرف یقین پیدا کرو, یقین پیدا کرو. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. اے تہذیب حاضر کے گرفتار, موت سے